اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم اسلام کو بڑی بڑی سلطنتیں اور ریاستیں عطا کی ہیں، وہیں ان میں غدار، منافقین، مشرکین اور بھی بہت سے آستین کے سانپ پیدا ہوئے ہیں۔ آج کی ہماری ویڈیو اسی کے بارے میں ہے، اور آج ہم آپ کو ایک آستین کے سانپ، ایک منافق کے بارے میں بتائیں گے۔ مٹی مت اڑاؤ، وہ غصے سے بولا۔ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری اس کے قریب سے گزر رہی تھی۔ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ راستے پر بیٹھا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے قدموں سے دھول اڑ کر اسے لگی تو یہ تلملا اٹھا۔ یہ بدبخت نہیں جانتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ ان کی سواری کے قدموں کی دھول بھی مشک و عنبر سے بڑھ کر ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چند صحابہ کرام بھی محفِ سفر تھے۔ اس بدتمیزی پر صحابہ کرام نے اس شخص کو کھری کھری سنا ڈالی۔ ایک صحابی نے یہ کہا، اللہ کی قسم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گدھے کی بو تیرے جسم کی بو سے 1000 درجے بہتر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدتمیزی کرنے والا یہ شخص عبداللہ بن ابی تھا۔ یہ اصل میں مدینہ کے یہودیوں کا سردار تھا۔ اس کے علاوہ انصار سے بھی اس کے اچھے تعلقات تھے۔ انصار کے دونوں قبائل اوس اور خزرج میں اس کو یکساں عزت حاصل تھی۔ اسلام سے پہلے انصار کے دونوں قبائل اوس اور خزرج میں نسل در نسل دشمنی چلی آ رہی تھی، اور دونوں قبائل ایک طویل عرصے سے آپس میں لڑ لڑ کے تھک چکے تھے۔ ان دونوں کے درمیان صلح کی بات چیت ہو رہی تھی، اور دونوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ عبداللہ بن ابی کو یثرب یعنی مدینہ کا بادشاہ مان لیا جائے، تاکہ وہ ایک مستقل طور پر حکمران کی طرح کام کریں اور آئندہ کی نااتفاقی سے بچا جا سکے۔ مگر اس سے پہلے کہ اوس اور خزرج عبداللہ بن ابی کے سر پر بادشاہت کا تاج رکھتے، حج کا موسم آ گیا۔ مدینہ کے بہت سے لوگ حج کے لیے مکہ چلے گئے۔ مکہ میں ان کی ملاقات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی، جو انہوں نے قبول کر لی۔ اور جب یہ لوگ واپس مدینہ پہنچے تو انہوں نے اپنے اپنے خاندانوں اور محلوں میں اسلام کی تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ اس سے اسلام مدینہ کے مزید گھرانوں میں پھیل گیا، اور عبداللہ بن ابی کی بادشاہت کے معاملے کو سبھی بھول گئے، اس لیے کہ اب انہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا بے مثال ہادی اور رہنما مل چکا تھا۔ عبداللہ بن ابی جو کچھ عرصے پہلے اپنی بادشاہت کے خواب دیکھ کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا، اس خلاف توقع صورتحال پر بوکھلا اٹھا، اور اس نے انصار کو اسلام قبول کرنے سے روکنے کی بڑی کوشش کی، لیکن کسی نے اس کی بات پر دھیان نہیں دیا۔ ادھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے مہاجرین کی ایک بڑی تعداد مدینہ منورہ آ گئی، اور کچھ عرصے کے بعد خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تشریف لے آئے۔ سارے مدینے میں خوشی کا سما تھا، مگر عبداللہ بن ابی دانت پیس رہا تھا۔ کچھ عرصے تک یہ اپنی محفلوں میں مسلمانوں کے خلاف اول فول بکتا رہا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اس نے الزام تراشی کا محاذ کھول لیا تھا، مگر جب اس نے دیکھا کہ اس طرح اس کا مقصد حاصل نہیں ہو رہا تو اس کے شیطانی دماغ میں ایک عجیب منصوبہ آیا۔ یہودی عقیدہ رکھنے والا عبداللہ بن ابی در حقیقت بڑا چلاک و چرب زبان اور مکر و فریب کا ماہر تھا۔ اس نے اپنے چند ہم خیال لوگوں کے ساتھ مل کر یہ منصوبہ بنایا کہ ہم ظاہری طور پر اسلام کا اعلان کر دیں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں میں شامل ہو جائیں گے، مگر اندر ہی اندر اسلام کی جڑیں کاٹتے رہیں گے، مسلمانوں کے راز معلوم کر کے کفار کو بتاتے رہیں گے، ان میں پھوٹ ڈلواتے رہیں گے، اور یہ سلسلہ نسل در نسل اسی طرح چلتا رہے گا۔ چنانچہ عبداللہ بن ابی نے اسلام لانے کا اعلان کر دیا، اور اس کے ساتھ اور کئی سو یہودی بھی اسلام میں داخل ہو گئے، لیکن یہ ظاہری مسلمان تھے، اندر سے پکے کافر تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کو مختلف موقعوں پر شدید نقصان پہنچایا۔ قرآن و حدیث اور شریعت میں ایسے لوگوں کو منافق کہا جاتا ہے، اور ان کو جہنم کی سب سے نچلی تہہ میں ڈالا جائے گا۔ عبداللہ بن ابی ان منافقین کا پیشوا تھا۔ اس نے مسلمانوں کو سب سے پہلے غزوہ احد کے موقع پر دھوکہ دیا۔ احد کی لڑائی کے موقع پر اسلامی لشکر میں 1000 فرد تھے، جن میں عبداللہ بن ابی کے 300 ساتھی بھی موجود تھے۔ عبداللہ بن ابی مدینہ منورہ سے باہر کچھ دیر تک مسلمانوں کے ساتھ رہا، مگر پھر یہ کہہ کر اپنے 300 ساتھیوں سمیت واپس پلٹ گیا کہ میرا مشورہ تو مدینہ کی حدود میں رہ کر لڑنے کا تھا، آپ نے میرا مشورہ کیوں نہیں مانا؟ اس نے یہ بھی واویلا کیا کہ یہ لڑائی نہیں خودکشی ہے۔ اس نے اور اس کے ساتھیوں نے مخلص مسلمانوں کو بھی جنگ میں شرکت کرنے سے روکنے کی کوشش کی۔